اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ سے محبت کرتے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو۔ مشرکین یہود و نصارہ یہ سارے ہی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہودی تو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، کیونکہ مجھے بھی اللہ نے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ سچا ہو جائے گا، صرف کہنے کی حد تک تو نہیں ہوتا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے نبی کہہ دیجیے اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، آپ نے ان کو کہہ دیا، پیغام دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ لا يحب الکافرین، نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، وآل عمران اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسی طرح انہی کی اولاد میں نوح علیہ السلام، اور پھر جو نبوت کا سلسلہ ہے اللہ نے ابراہیم اور عمران ان کے گھرانے میں رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لڑی سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ نسل ہے، ذریۃ نسل ہے، اولاد ہے، ان کا بعض سے ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب آل عمران، یہ دو شخصیتیں گزری ہیں عمران کے نام سے، ایک تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، وہ ان کے والد تھے، اور دوسرا سیدہ مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ تو اسی وجہ سے ہی اس سورت کا نام جو ہے نا وہ سورہ آل عمران رکھا گیا، اسی آیت کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، یعنی سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نظر مانتی ہوں، میں نے نظر مانی، لاکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، مطلب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس بات کی نظر مانتی ہوں کہ محررہ، وہ آزاد کیا ہوا ہوگا، وہ تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔
تو فتقبل منی، تو قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہر چیز کو سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب جنا اس نے سیدہ مریم کو، قالت، تو کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتها، جنا ہے اس کو، انثی، مؤنث، بیٹی، میں نے تو نظر مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی، وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا، لیکن اب یہ تو میں نے مؤنث لڑکی جنی ہے، اب یہ کیسے خادم بنے گی؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ صرف حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، یہ دو شیطان کے اس چوکے سے محفوظ رہے، ان کی والدہ کی دعا کی وجہ سے۔ فتقبلها ربها، تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھا قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور فلما وضعتها، یہ پڑھ لی ہم نے آیت جی، فتقبلها ربها، فتقبلها ربها، پھر قبول کر لیا اس کو ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھا قبول کرنا، اللہ نے اگرچہ بیٹی تھی اس کو بھی قبول کر لیا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کی تربیت کی اچھی تربیت، وکفلها زکریا، ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے۔ یہ سیدہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے خالو تھے، دوسرا اس کے بارے ایک اور قول ہے کہ وہ ان کے، وہ جو ایک بہن کا شوہر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بہن کا شوہر، خالہ، بہنوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہنوئی تھے۔ یہ دو قول ہے، ایک قول یہ کہ خالو تھے، دوسرا قول ہے کہ یہ ان کے بہنوئی تھے، سیدہ مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ تو اب یہ ان کی کفالت میں تھی۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے کبھی تو ان کے پاس نا بے موسم پھل ہوتے بطور رزق اللہ کی طرف سے، یہ اس کا ذکر ہے۔ کلما دخل علیہا، جب وہ داخل ہوتے اس پر زکریا علیہ السلام، المحراب، معبد خانے میں، عبادت خانے میں، وہ نا اس وقت پہلے وقتوں میں ساتھ ایک کمرہ علیحدہ ہوتا تھا، عبادت خانے کے ساتھ رہنے کے لیے کمرہ علیحدہ ہوتا تھا، جس طرح کے عام مساجد میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک محراب کے ساتھ جو کمرہ وہ علیحدہ بنا ہوتا ہے وہاں رہائش کے لیے، تو اس کمرے میں وہ رہتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام ان کے پاس جب آتے تو وجد عندہا رزقا، تو پایا ان کے پاس رزق، تو ان سے پھر سوال کر لیتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کیسے آئے ہیں تیرے پاس؟ قالت، وہ فرماتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، جو ان کا ایک اللہ کی عطا تھی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو اس وقت بھی زکریا علیہ السلام کے بچوں کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہنالک، وہاں تب دعا کی زکریا علیہ السلام نے رب، اپنے رب سے، قال، کہا، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، من لدنک، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ اس سے ایک یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ والدین کو جب دعا کرے نا والدین اولاد کے لیے تو وہ
نیک پاکیزہ اولاد کی دعا کریں، یعنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پاکیزہ اولاد کی دعا کرنی چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو خوب سننے والا ہے الدعاء، دعا کو۔